نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز طلباء و طالبات، نفیسی اسٹوڈیو میں آج آپ کا پہلا دن ہے۔ میری طرف سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہ آپ پہلے دن تشریف لائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت عطا فرمائی ہے، صحیح ایمانداری کے ساتھ آپ کو وہ فنڈ ٹرانسفر کروں گا کہ کس انداز سے اس کام کو کرنا ہے۔ اور جو ہم نے آج کیلیگرافی کی ابتدا کی ہے اس کو ہم ٹریڈیشنل کیلیگرافی کہتے ہیں، یعنی کہ روایتی خطاطی۔ ایک ماڈرن کیلیگرافی ہوتی ہے اور ایک روایتی خطاطی ہوتی ہے۔ آج ہم جس طرف گامزن ہو رہے ہیں وہ ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے جو روایات میں آئی ہے۔ تو یہ ٹریڈیشنل کیلیگرافی کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی پہلی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کو یہی بتایا کہ جب تو کچھ نہیں جانتا تھا تو میں نے تجھے علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ قلم کے اندر فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان جو سطور ہیں لکھی ہوئی قلم سے اس کی قسم کھائی۔ تو اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ میراث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیلیگرافی جو ہے۔ اور اس کا آغاز سب سے پہلے اللہ جل شانہ کے پاک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یہ جس کام کا آغاز اللہ کا نبی کرتا ہے اس کے اندر تا قیامت حیا، احترام، ادب اور معطر رہتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا پاکیزہ کام ہے، میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باقاعدہ تشکیل فرمائی کہ اس فن کو جا کر سیکھو۔ یہ کلیساؤں کے اندر سب سے پہلے لکھا جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی اپنے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے خطاطی کے حوالے سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی کہ اس کو سیکھو، لکھنا سیکھنا چاہیے اور تحریر کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس فن کو سیکھا اور اس کو پھر قرآن کے ذریعے سے لکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معراج کروا دی۔ اس لیے اب یہ فن جو ہے یہ میراث نبوی بھی ہے اور مسلمانوں کا ورثہ بھی ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عربی کے اندر قرآن کو نازل فرمایا اور عربی کی خطاطی شروع ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر یہ ابن موکلا تشریف لائے، انہوں نے یہ سارے خطوط لکھے اور اس کو موٹیویٹ کرتے کرتے، مزین کرتے کرتے پھر ان کی آخری تشکیلات دی۔ تو اس کے اندر خط آتے ہیں، خط ثلث ہے، نسخ ہے، دیوانی ہے، جلی دیوانی ہے اور نستعلیق ہے، خط فارسی ہے، رکا ہے، سنبلی ہے۔ یہ جس طرح 7 سر ہوتی ہیں اسی طرح 7 خط بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ما سوائے نستعلیق کے تمام خطوط عرب کے خطوط ہیں
اور جس طرح اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو عربی میں اتار کر اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کو عربی میں رکھا اور اس کے اندر برکت ڈالی، اسی طرح خطاطی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے برکت ڈال دی۔ چونکہ ہم قرآن پاک لکھتے ہیں تو عربی خطاطی ہوتی ہے، اس کے اندر جو بھی ہم لکھتے ہیں ماسوائے نستعلیق کے، نستعلیق کی جو لائف ہے وہ صرف ہمارے لاہور تک ہے۔ انٹرنیشنل جو خط ہے وہ خط فارسی ہے، جس کو ہم خط ایرانی بھی کہتے ہیں، اسے خط ایرانی سے یہ لاہوری نستعلیق بھی نکلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشکیل فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اچھے خطاط تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے حضرت حفصہ امہات المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے سب سے پہلے یہ لکھنا شروع کیا تھا، خطاطی کے حوالے سے قرآن کو لکھا تھا۔ اور اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی صحابہ نے کام کیا خطاطی کا، اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی جو ہے وہ بھی معطر ہو جاتا ہے، اس کو کرنے والا بھی معطر ہو جاتا ہے۔ یہ عام سا کام نہیں ہے، بہت پاکیزہ کام ہے، اور اس کام کا جتنا کہتے ہیں سر بڑا ہو اتنا ہی پین بھی ہوتا ہے۔ جتنی اللہ جل شانہ نے عزت بخشی ہے، اس مقام دیا اس چیز کو، اتنی ہی پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اگر جو اس کی اہمیت کو نہ جانے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ یہ ایک برکت والا کام ہے، اور اس کو لکھیں گے یقیناً آپ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، قرآن پاک کی آیت کو لکھیں گے، کہیں لکھیں گے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں حدیث مبارکہ لکھیں گے۔ لکھنا بھی پاک، دیکھنا بھی پاک، کرنا بھی پاک، سوچنا بھی پاک۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ایک عام سادہ سا کام نہیں ہے، بلکہ میراث نبوی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، اور اس کو پاکیزگی سے لکھنا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ باوضو ہو کر اس کام کو کیا کریں، درود پاک پڑھ کر کیا کریں، کہ جتنا یہ آپ لکھیں گے اللہ جل شانہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جائے گا، کیونکہ آپ یا اللہ جل شانہ کا نام لکھیں گے، یا اللہ جل شانہ کی تعریف لکھیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء النبی الکریم لکھیں گے۔ تو جتنا بھی لکھیں گے، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو دیکھے گا، جو اس کو سنے گا، اس کو بھی ثواب ہے، اور جو لکھنے والا اس کو تو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز طلباء، اس کام کو ہلکا نہ سمجھنا۔ آگے ہم اس کام کو چلاتے ہیں کہ بلا تمہید میں زیادہ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ہم پریکٹیکل کی طرف چلیں گے کہ ہم نے کس میدان میں اترنا ہے، اور اس کے کیا رموز ہیں، اور اس کو کس طرح لکھنا ہے۔ ایک پینٹنگ ہے اور ایک ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے، روایتی خطاطی ہے۔ کہ خطاطی وہ ہوتی ہے جو قلم سے کی جاتی ہے، وہ نڑ ہو، وہ بانس ہو، وہ کانا ہو، وہ کوئی انسٹرومنٹ ہو، اس کے لیے ہم جو اسے لکھیں گے روایات کے مطابق لکھیں گے، اور اساتذہ کے باندھے ہوئے اصولوں کے مطابق لکھیں گے۔ اپنی مرضی سے کوئی من مرضی نہیں کرے گا، من چاہی نہیں کرے گا کہ اساتذہ نے کہا ہے کہ یہ 1 قط کا ہے اور آپ کہہ دیں کہ یہ 7 قط کا ہے، وہ کبھی صحیح نہیں لکھا جائے گا۔ اس لکھائی کے اصول اساتذہ نے باندھے ہیں، اس کی نشست کدھر آنی چاہیے، اس کی کرسی کدھر آنی چاہیے، تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر آپ کو رکھنا ہوگا، تب جا کر آپ اس کام کے اندر گامزن ہوتے ہوئے اس کو صحیح راستے پہ چل پڑیں گے۔ اگر آپ نے اساتذہ کی تذلیل کی، ان کے حکم کو ابے نہ کیا، تو پھر یاد رکھنا کہ اس منزل کو آپ کبھی نہیں پا سکتے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ادب
آپ کرتے جائیں گے اساتذہ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو آپ کے سینے میں ہاتھوں میں ٹرانسفر کرتا جائے گا. یہ ایک پکی ٹھکی بات ہے. اور با ادب با مراد بے ادب بے نصیب. تو جس انداز سے میری ناقص سی رائے جو ہے جو میں نے سیکھا ہے اور سکھا رہا ہوں، میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ آپ کے سامنے گوش گزار ہوں کہ جتنا مجھے آتا ہے، جتنی میری استطاعت ہے فنی اعتبار سے انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اور جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہ چلے وہ آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں بلا جھجک. تکریم، عزت و احترام اپنی جگہ پہ، اور علوم کے اندر جو ہوتی ہے بحث کرنی، وہ اچھے جو طالب علم، جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ علم کے اندر بحث کرتے ہیں. اور بحث جتنی علم کے اندر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. خاموشی سے نہیں بیٹھنا کہ یہ اس طرح ہو گیا جی میں نے کر لیا. جو چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی فابیہ، جو اگر نہیں آتی تو اس کے بارے میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو آج ہم چلتے ہیں بلا تمہید، ٹائم آپ کا ویسٹ نہ ہو، کہ ہم نے خط دیوانی لکھنا ہے. خط دیوانی ایکچول عرب کا خط ہے اور عرب والے اس کو زیادہ لکھتے ہیں، پاکستانی خط نہیں ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنل خط ہے خط دیوانی. اور دیوانی مین کہ گھومنے والی. اس کے اندر لفظوں کو بہت گھمایا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کمپوزیشنز ہوتی ہیں، اور جتنی اس کے اندر کمپوزیشن کی جاتی ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. گو کہ ہمیں آج اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن یہ اتنا کلاسیکل خط ہے کہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ انسان محظوظ ہوتا ہے. تو اب آئیے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم چلتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے میں انسٹرومنٹ جو ہیں وہ آپ کو ان کی انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ یہ کس کس چیز سے لکھا جاتا ہے، کیا کیا چیز آپ کو درکار ہے. سب سے پہلے یہ ایک انک ہے، کیلیگرافی انک. آپ یہ نوٹ فرما لیں. آپ کسی پیپر مارٹ یا اسٹیشنر پہ جائیں گے تو یہ کیلیگرافی ڈرائنگ انک ہے، یہ آپ نے لینی ہوگی. دیا تھا کہ کس وجہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے سائلنسی ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ یہ قلم اور یہ اس کی ڈرائنگ انک، کیلیگرافی انک اس کو کہتے ہیں، یہ والی. اور یہ ایک نائف، کٹر، اور یہ پوائنٹر، اور اس کے بعد آپ کے اسکیل ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ سیٹ سکوئر میں بھی ہوتا ہے اس طرح کے دو لائن لگانے کے لیے، یا آپ سکیل بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اصل کیلیگرافی کی طرف. اور یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ریئل آرٹ پیپر ہے. جب آپ اسٹیشنر سے لیں گے اس کو تو ان کو یہ بتانا کہ ریئل آرٹ پیپر چاہیے، ریئل آرٹ کارڈ نہیں چاہیے. اور یہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اتنا ہے. اس کو آپ ٹرن آؤٹ کر کے یہ کر لیں گے ہاف پہ، اور اس کے ہاف کے بعد یہ اس کو پھر دوبارہ ایسے کر لیں گے. یہ آپ کے ایک پیپر سے 4 پیج نکل آئیں گے یہ والے. اس کو چاہے آپ رجسٹر بنا لینا، چاہے آپ اس کو سیپریٹ ہی رکھ لینا. تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھ یقیناً آ گئی ہوگی. ریئل آرٹ پیپر، سیٹ سکوئر یعنی کہ اسکیل، اور یہ جو نائف ہے، کٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو عام زبان میں، نائف بھی کہتے ہیں. کیلیگرافی انک بھی ہے، اور یہ پوائنٹر ہے لائن لگانے کے لیے، اور وہ ساتھ اس کے یہ قلم ہے. قلم کا سائز آپ نے کبھی بہت بڑا نہیں رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، اس چیز کو بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ 5 سینٹی سے اوپر قلم نہ ہو، 5 ملی سے 5 ملی سے اس کا یہ کٹ جو ہے یہ 5 ملی سے ابو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی.
اور اب ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کس طرح لکھنا ہے اس کو؟ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک سکیل ہونا چاہیے۔ یہ سکیل ہے میرے پاس، اس کو میں لائن لگانے لگا۔ یہ آپ نے ایک لائن لگا لی۔ اب آپ اس کو پوائنٹر کو بند کریں اور اپنی انک جو ہے اس کو لے لیں۔ یہ انک کو میں اوپن کرنے لگا ہوں۔ اس کے اندر ملٹی کلرز ہوتے ہیں، لیکن آج میں بلو کلر کی جو ہے یہ انک استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے اندر ریڈ بھی ہوتا ہے، بلیک بھی ہوتا ہے، گرین بھی ہوتا ہے، مختلف ملٹی کلر ہوتے ہیں۔ جو آپ کو پسند آئے وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال ضرور رکھنا کہ کہیں پھیکی سیاہی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی اور ناقص کاغذ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاطی کے اصول کے مطابق یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اگر آپ ناقص کاغذ استعمال کریں گے تو اس پہ سیاہی سپریڈ ہو جائے گی اور وہ کاغذ خراب ہو جائے گا، اور اگر آپ سیاہی جو ہے وہ ہلکی استعمال کریں گے یا گف استعمال کریں گے تو قلم کی جو چلائی ہے وہ ربط میں نہیں چلے گی۔ اس لیے چیزیں لیتے وقت احتیاط سے آپ نے پرچیز کرنی ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ ایک پہلے لائن لگائی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ قلم، تو اس کے اس کارنر سے ہم نقطہ لگائیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7۔ 1 2 3 4 5 6 7 7 نقطے ہم نے ادھر لگائے ہیں اور 7 ہی اس کے پیرلل لگائیں گے ہم۔ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7۔ اچھا، یہ نقطہ جو ہے یہ ہمیں ایک قط کہلاتا ہے۔ اس کا جو شکل ہے اس کی نقطے کی، اس کو نقطہ معکوس کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نقطہ معکوس، اس کے چاروں اضلاع پیرلل ہوتے ہیں۔ یہ ورٹیکل لائن لگائیں تو اس طرح ہے اور ہاریزنٹل لگائیں تو یہ اس طرح ہے۔ یہ نقطہ معکوس ہوتا ہے اور یہ ایک قط ہے۔ چاروں سائڈوں سے آپ جتنی بھی اس کی میئرمنٹ کریں گے تو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے ہم نے یہ 7 قط لگائے ہیں۔ اس کو کچھ لوگ ٹک کہہ دیتے۔ ٹک جو ہے وہ غلط العام ہے، ٹک غلط العام ہے۔ قط کہتے ہیں۔ قط کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جتنی قلم کی تھکنس ہوتی ہے، جتنی موٹائی ہے قلم کی، اس کی موٹائی کو آپ ایک قط کہتے ہیں۔ اس کارنر سے لے کر اس کارنر تک، یہ دائیں سے بائیں کو جو اس کی موٹائی ہے اس کو ہم قط کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر والا جو قلم کا یہ نوک ہے اوپر والا، اس کو ہم واشی کہتے ہیں اور اس کے نیچے والے کو انس کہتے ہیں۔ یہ 2 کارنر بنتے ہیں قلم کے۔ واشی سے ہم لفظ کو تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، اور جب ہم نے لفظ کی موٹائی کو شو کرنا ہوتا ہے، تھکنس کو، اس وقت ہم دونوں واشی کو اور انس کو ملا کر چلاتے ہیں تو پھر وہ قلم کے اسلوب کے ساتھ اس کی موٹائی شو ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ آدھا لفظ لکھنا ہوتا ہے، باریک کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ واشی سے ہی لکھا جاتا ہے۔ واشی خطاطی کے اندر 75% اس کا عمل دخل ہوتا ہے واشی کے اندر۔ تو اب ہم نے یہ 7 قط لگائے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ، پھر آپ سکیل لیں یا سیٹ اسکوئر،
تو یہ اوپر والے 1 2 اور یہ 3 اور یہ نیچے 4، 1 2 3 4، ادھر سے بھی 1 2 اور 3 اور نیچے سے بھی یہ 4۔ اب آپ نے یہ لائنیں لگا دینی۔ ہر اساتذہ اکرام کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے کہ کوئی اس کی ڈویژن زیادہ باریک کرتا ہے، 2 2 میں کر دیتا ہے، 3 3 میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، لائنوں کی برمار ہو جاتی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم سادہ سا اور سمپل طریقہ اس کا رکھیں گے کہ 3 قط اوپر ہے اور 4 قط نیچے ہیں، یہ ہماری ایک پٹی ہے جس کے اندر ہم نے یہ لکھنا ہے۔ یہ 3 اور یہ 4، ٹوٹل یہ 7 قط کی ہے۔ ہر خط کے اندر یہ 7 قط کے ہی لگائے جاتے ہیں عربک کے اندر۔ اگر آپ نے آگے منزلیں لکھنی ہو تو پھر یہ والا حصہ ہمارا اس سے واشی سے بنے گا، یہ والا۔ یہ لفظ الف۔ اب اس کی دوسری اشکال، یہ اس کی دوسری اشکال ہے، یہ شکل اولا اور یہ دوم۔ یہ لفظ با، اور ایک دوسری شکل ہے لفظ با کی، با درازی۔ یہ لفظ با ہے، دوسری ایک شکل یہ ہے اور یہ ایک شکل یہ ہے، اس کو با درازی کہتے ہیں کہ لمبی بے جو ہے یہ ہے۔ اور اس کے آگے لفظ جیم ہے۔ ایک سیکنڈ انہوں سے پوچھ لیں اب کیا مسئلہ، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا آپ کو؟ ایک سیکنڈ کو جاؤ۔
میں نے خط دیوانی کے اندر الف پہلی شکل اور دوسری شکل اور 2 شکلیں لفظ با کی، اور یہ جیم اور یہ دال، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے آپ نے 5 ملی سے بڑی قلم استعمال نہیں کرنی، اور قلم کی جو موٹائی ہے آپ کی، یہ آپ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے پیرلل ہونے چاہیے، اس سے موٹی قلم نہ ہو، تاکہ پھر آپ سے کنٹرول کبھی نہیں ہوگا اگر اس قلم کو ہم موٹا یوز کریں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قط لگتا ہے اس کی موٹائی کا، اس کے اوپر والے حصے کو، یہ اوپر والی جو نوک ہے قلم کی دائیں سائڈ پہ جو اوپر آتی ہے، اس کو واشی کہتے ہیں، واو ہا شینیے شی، واشی۔ واشی مین تیز دھار نوک والا، جیسے نیزے کی نوک ہوتی ہے، اس کو واشی کے نام سے کہا جاتا ہے کہ تیز، اور انس کا مقصد ہوتا ہے ملائم اور پیار اور محبت والا۔ یہ اس قلم کے انسٹرومنٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، واشی اور انس۔ جب واشی سے ہم کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھیں آپ واشی سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کا باریک لفظ آئے گا، واشی سے آپ اس کو خراش تراش کرتے ہیں تو یہ ایسے نوک سے آتا ہے۔ جب ہم اس کو دونوں کو ملاتے ہیں، قلم کی تھکنس کو شو کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں مل کر جاتی ہیں، تو پھر یہ قلم کی موٹائی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واشی سے ہے۔ لیکن خطاطی کے اندر تقریباً 75% جو ہے نا، اس کو نوک سے ہی لفظوں کا آغاز ہوتا ہے، جو نوک ہوتی ہے اور پلک ہوتا ہے، جہاں سے لفظ کا آغاز ہوتا ہے اس کو نوک کہتے ہیں، اور جہاں پہ لفظ کا اختتام ہوتا ہے اس کو پلک کہتے ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے آج ٹریڈیشنل کیلیگرافی کے بارے میں عرض کیا ہے۔ یہ انسٹرومنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کون کون سا اس میں استعمال ہوتا ہے، کون سی سیاہی استعمال ہوتی ہے، اور کون سی قلم ہے اس کے اندر، پوائنٹر، کٹر اور سکیل۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، 1 بار نہیں 100 بار پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ہماری ٹریڈیشنل کیلیگرافی کے بعد ہماری کلاس جو ہوگی وہ آئل پینٹنگ میں ہم جائیں گے، کہ آئل پینٹنگ کے اندر بھی ہم یہ جو ماڈرن آرٹ بن جاتا ہے اس کے ٹیکسچر وغیرہ اور کمبینیشن، اور اس کے اوپر بعض اوقات ٹریڈیشنل کیلیگرافی لکھ دی جاتی ہے، بعض اوقات ماڈرن آرٹ، اس میں شکلوں کی الفاظ کی شکل برقرار نہیں رہتی، لیکن دیکھنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ لکھا ہے۔ ٹریڈیشنل صرف یہ قلم سے لکھتے ہیں ہم، لیکن میں اپنی پینٹنگز میں بھی انشاءاللہ ٹریڈیشنل سے ہی آغاز کرتا ہوں، اور وہی لکھتا ہوں جو اساتذہ کے اصول کے مطابق ہے۔ اس میں کمپوزیشن بہت سٹرانگ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں پینٹنگ جو ہے وہ کریں گے، اور پینٹنگ کے اصول بھی بتاؤں گا، اس کی کمپوزیشن کا اصول بھی بتاؤں گا، اس کی کمبینیشن کا بھی، اور دوسرے نمبر پہ کینوس کس طرح پریپیئر کیا جاتا ہے، اگر ہم نے آرٹسٹ نے خود بنانا ہے تو وہ کس طرح بنائے گا، بجائے کہ آپ بازار سے خریدیں گے تو وہ ناقص بھی ہوتا ہے، اس پہ کام کرتے وقت آپ کافی مشکل کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے کہ آرٹسٹ کو جو کینوس پینٹنگ کرتا ہے اس کو کینوس خود بنانا آنا چاہیے، اور کاسٹلی بھی نہیں ہوتا۔ اگر بازار سے 100 روپے کا آپ کو ملے گا تو آپ گھر میں تیار کریں گے تو وہ 50 روپے اس کا خرچہ نکلے گا آپ کا۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس سے آپ کے پیسے کم سے کم خرچ ہوں اور علم زیادہ آپ کو ٹرانسفر ہو، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو نیکسٹ کلاس میں دوں گا۔ اس کو جی بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں۔ یہ میں نے پہلے آپ کو سکیل دکھایا تھا، اس سے لائن لگائی، اور پھر اس کے میں نے 7 قط لگائے ہیں۔ اوپر والا جو ہے وہ 3 قط پہ ڈیوائیڈ کیا ہے، نیچے والا 4 پہ، 4 قط نیچے 3 قط اوپر ہے۔ ٹوٹل ہائٹ اس کی جو ہماری پٹی کی ہے وہ 7 قط ہے۔ 7 قط کے اندر یہ لفظ الف ہے،
پہلی شکل، اور یہ دوسری شکل جو ہے لفظ الف کی ہے، اور اس کے بعد لفظ با ہے، چھوٹا با، اور جب ہم اس کے اندر کمپوزیشن کے اندر 11 قط کی با بناتے ہیں، یہ والی جو ہم نے بنائی ہے، یہ اس کی لمبائی جو ہوتی ہے یہ 11 قط آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11، اس کو بعد درازی بھی کہتے ہیں، لمبی با، اور یہ اس کا جیم کا طریقہ ہے۔ اس کی اشکال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب آپ کام کریں گے تو آپ کے کام کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اور یہ جو قط لگائے جاتے ہیں یہ ابتداً لگائے جاتے ہیں کہ ہم تعین کر سکیں کہ کتنا اونچا لکھنا ہے کتنا نیچا، ادروائز شکل کو بنانا آنا چاہیے۔ جب شکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ رموز کے مطابق ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم ایک بچے کو ABC سکھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اوپر والی 3 لائنوں پہ A لکھنا ہے، پھر جب ہم چھوٹے لیٹر پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سینٹر میں لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ نے ان کے بھی اسلوب بنائے ہیں کہ سیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کہاں سے الف کا آغاز کرنا ہے، کہاں سے بے کا کرنا ہے، کہاں سے جیم کا کرنا ہے۔ تو اس لیے جب اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی ہو جاتی ہے تو پھر ایک لائن پہ ہی لکھا جاتا ہے، پھر کمپوزیشن بنتی ہے، کبھی یہی لفظ اوپر چلے جاتے ہیں کبھی نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ خطاط کی یا آرٹسٹ کی اپنی منشا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لکھتا ہے، توغرے میں لے جاتا ہے یا سادے میں لکھتا ہے یا سمپل لکھتا ہے، وہ اس کے اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لکھتا ہے۔ لیکن اصول اول سے آخر تک ایک ہی ہیں کہ اگر آپ نے بے کو لکھا ہے تو چھوٹا بے لکھا ہے یا بڑا، تو اس کے جو رموز ہیں اس کے مطابق ہی آپ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لفظ جلالہ میں نے لکھا ہے دیوانی کے اندر، اور اس کے اندر میں نے یہ ڈائریکٹ جو ہے انک استعمال کی ہے جو ایران والے کرتے ہیں۔ ایران والے اس کے اندر سپنج یا دھاگا یا کوئی کاٹن وغیرہ نہیں ڈالتے، وہ بالکل یک قلمی یہ محترمہ آپ اسٹیشن 1.5 کا یہ والا، اور یہ جو ہے یہ ہمارا 1 2 اور یہ 3 قط، اور اس کے اندر آدھا قط، اور اس کے اندر 1 قط، اور یہ والا جو ہے یہ آپ اس کو 1 2 اور یہ 3 قط، اور یہ بھی 1 2 اور یہ 3 قط، یہی ہے اس کے اسلوب، اور یہ 1 2 3 4 قط یہ اس طرح آئے گا۔ اس کی اشکال کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کو رننگ میں آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ جب آپ ڈاٹ میں پڑ جائیں گے تو پھر وہ لکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی شکل جب آپ کو کنفرم ہو جائے گی کہ اس طرح لکھا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے وہ ڈاٹ کے مطابق ہی لفظ آئیں گے۔
یہ سبھی کے لیے یہی ایشو ہے؟ ہاں جی سب کو بھی پینٹنگ کے یہ آ رہے ہیں کلیئر آ رہی اور آواز وغیرہ؟ اب یہ شکل دوسری ہے دال کی، پہلی شکل آپ کو میں نے یہ دکھائی ہے، دوسری شکل آپ